الحمد لله الذي هدانا إلى ود النبي وأهل بيته المجتبى الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. أزكى النسب يا أهل الحسب كل العرب في خدمته. أزكى النسب يا أهل الحسب كل العرب في خدمته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. جاء الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، وقت چونکہ ایک محدود ہے، جلسے کا اور جمعے کا تھوڑا سا فرق ہی ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے لیے تلوار وقت کی طرح تیز نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے جمعے کے دن ایک لمٹ ہے، اس سے آگے جانا ذرا مناسب بھی نہیں ہوتا. میں بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنے سیدی مرشدی استادنا الکریم لاکھوں علماء کے استاد قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے چند جملوں سے اپنی کلام کا آغاز کرتا ہوں، اور میں آج تمہید نہیں باندھوں گا، میں ڈائریکٹ اپنے عنوان کی طرف آؤں گا. ایک دن بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک طرف ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور مالک کائنات ہے، محبوب رب ہیں، یہ رب کے محبوب کی حالت ہے کہ گھر میں 3 دن چولہا نہیں جل رہا. بھئی ہم کہتے ہیں نا حضور کیا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو کیا یہ ہوتا ہے محبوبوں کا کے ساتھ سلوک کہ 3 دن کھانا نہیں پک رہا گھر میں؟ اور ایک دن سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ کثیرن کثیرہ آپ تشریف فرما ہوئی تو حسنین کریمین بے قرار تھے. فرمایا بیٹی یہ کیوں بے قرار ہے؟ عرض کی بابا تیسرا دن انہوں نے کھانا کچھ نہیں کھایا. سوچ سکتے ہیں آپ سارے احباب، رسول کائنات کے نواسے ہیں اور
3 دن ہوئے ہیں کھانا نہیں کھایا کچھ بھی. میرے حضور ہر وقت کچھ لوگوں کو دینے کی ہی فکر میں ہوتے تھے. آج بھی میرے حضور نے فرمایا او کوئی ہے تم میں سے جو ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں باہر سے آ رہا تھا, میرے کانوں میں آواز پڑی, میں وہیں سے واپس لوٹ گیا. گھر گئے, 2 روٹیاں پکوائیں, شہد کا حلوہ بنوایا, بیوی سے کہا حلوہ بنواؤ. وہ شہد کا حلوہ 2 روٹیوں پہ رکھا, حضور کی خدمت میں لا کر کہا حضور میں چاہتا ہوں میں شہزادوں کو خود کھلاؤں. اللہ اللہ. تو جب اپنے ہاتھوں سے حسنین کریمین کو کھلایا نانا جان خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ عبد الرحمن, اللہ تجھے دنیا کی بھی کثرت عطا کرے اور قیامت کی بھی تجھے کثرت. سبحان اللہ. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہیں ہو, حضرت عثمان غنی غنا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن دولت مندی میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اتنے امیر تھے, روزانہ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے. اس کے باوجود جب آپ کا وصال ہوا, علماء موجود ہیں, صرف جو بیویوں کا حصہ جو 8واں ہوتا ہے, بیویوں کو جب حصہ دیا گیا, صرف جو سونے کی اینٹیں کاٹی گئیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی تھی. اللہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رویا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہیں اللہ نے وہ آخرت والی بھی دنیا میں ہی تو نہیں دے دی ہے. اور پھر آپ فرماتے تھے جب کوئی کہتا عبد الرحمن یہ کیا ہے, ادھر دیکھو, وہ ایسے کرتے اور 2 روٹیاں. گویا ان کو بھی معلوم تھا محبوب کی زبان سے وہ جو جملے نکلے ہیں نا وہ امر ہو گئے. حضرات گرامی, بات وہیں پہ آ رہی ہے, گھر میں کھانا نہیں پک رہا, کثرت مال نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے. ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پورا دن ایک کھجور پر گزارا ہے. میرے استاد الکریم نے یہاں نکتہ اٹھایا, فرمایا بیٹا سوال تو یہ ہے, کائنات کے خالق کا محبوب ہے اور گھر میں کھانا نہیں پک رہا. کون نہیں چاہتا آج باپ اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے گھر والے جہیز کہتے ہیں وہ اتھے جائے گی تے اے کھانا کے دے وچ کھلائے گی. مطلب ایک چیز ماں باپ دیتے ہیں, کہتے ہیں تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو. تو جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے گھر میں کھانا ہی نہیں پک رہا. جملہ سنیں گے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. فرمایا بیٹا اللہ نے ہمارے نبی کو دولت کی کثرت نہیں دی تھی, حسن کی کثرت دی تھی. لیکن یہ مت سمجھیں کہ جو حسن دیا تھا وہ سارا حسن لوگوں کو دکھا بھی دیا تھا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا. شاہ ولی اللہ صاحب کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں مجھے یہ خلش تھی میرے دل میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے اتنا حسن دیا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی ان کے صرف چہرے کا جلوہ دیکھ کر. حضور کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا, حالانکہ یہ تو اللہ کے حبیب ہیں. کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا, مجھے حضور کی زیارت کی. آپ نے مسکرا کے میرے سوال سے پہلے ہی فرما دیا, فرمایا شاہ عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس, اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہے. اور اس کی تائید ایک جو ہے نا وہ بابا ہے, کلندر ہے, سرائکی کا شاعر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا محب سچا, وہ کب چاہتا ہے میرے محبوب کو کوئی دیکھے. پتہ ہے عشق کیا کہتا ہے, عشق کہتا ہے مورے نینا میں جو آن بسو تو میں نینا ہی جھانپ لوں, نہ خود ویکھوں کہے اور کو نہ تمہیں ویکھن دے. عشق کہتا ہے کہ محبوب میری آنکھوں میں تو آ جا, میں آنکھیں بند کر لوں, نہ میری آنکھیں تیرے سوا کسی کو دیکھیں, نہ تجھے میرے سوا کوئی اور. جمالی مستور عن اعین الناس,
میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہے. تو عرض کر رہا تھا میرے استاد الکریم نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دولت کی کثرت نہیں دی تھی. جملے آ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے آقا کو حسن کی کثرت دی تھی. فرمایا پتر پتہ ہے کیوں؟ آج نہیں دیکھتے ہو کہ جو جن کے پاس تھوڑی پیسہ جیسا دولت شلت ہوتی ہے تو شہر کے سارے کنجر قسم کے بغیرت قسم کے ذلیل قسم کے لوگ اس حویلی کے دائیں بائیں گھومنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی نظریں اس کی دولت پہ ہوتی ہیں سارے جمع ہونے والے, اور پھر ان کا کخ کیریکٹر نہیں ہوتا لوگوں کی نظر میں. لوگ کہتے ہیں چھٹ ہوئے شیخ اور اندھی ملک اور اندھی خان اور اندھی دولت ویخ کے آئے ہوئے نے, کخ عزت نہیں ہوتی. فرمایا میرے یار دو وجہ سے ہم تجھے ظاہری دولت نہیں دیں گے. پہلی بات تو یہ, پہلی وجہ تو یہ تاکہ جو کوئی بھی تیرے پاس آئے تیری دولت سونا چاندی کے ڈھیر دیکھ کے نہ آئے. اگر ہم چاہیں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں, ہم چاہیں تو پہاڑ چاندی کے بن جائیں. تو اشارہ کرے اگر سلیمان نبی کے لیے یونس نبی کے لیے آسمان سے سونے کی بارش ہو سکتی ہے, محبوب نبی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ہم چاہیں تو یہ ساری وادیاں پہاڑ سونے کے بنا دیں. یہ خزانے اگر سلیمان نبی کے ساتھ چل سکتے ہیں تو تیرے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ پر محبوب نہ, ہم تجھے سونے کی چاندی کی دولت کی کثرت نہیں دیں گے کہ کہیں دولت کے پجاری تیرے دائیں بائیں نہ جمع ہو جائیں. ہم تجھے حسن دیں گے, ہم تجھے کنڈل والی زلفیں دیں گے تاکہ جو تیرے ساتھ آئے وہ تیری دولت کا پجاری بن کے نہ آئے, تیری زلفوں کے کنڈل کا قیدی بن کے آئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور دوسری بات, جن کے پاس ظاہری دولت کے انبار ہوتے ہیں اگر کوئی مخلص بھی ان کے لڑ لگ جائے, زمانے والے یہ کہتے ہیں وہ چھٹو اے دولت ویخ کے آئے. فرمایا محبوبہ ایک تیری عزت عزیز ہے, دوسری تیرے یاران باوفا کی عزت عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کبھی کوئی یہ بکے کہ ابو بکر محمد کی دولت دیکھ کے آیا ہے, عمر مصطفیٰ کا خزانہ دیکھ کے آیا ہے, ابو ہریرہ نبی کے جانوروں کی تعداد کی کثرت دیکھ کے آیا. کوئی یہ نہ کہے علی محمد کا محل دیکھ کے آیا. فرمایا جو آئے وہ ایسے آئے کہ کوئی تیری آنکھوں کے تاکہ نہ کوئی ان پہ انگلی اٹھا سکے. تیرے یاراں آئے ہائے ہائے تاکہ اگر کوئی آئے تو تیرے آنکھوں کے حسن کا قیدی بن کے آئے. اور پھر جب وہ دیکھے ان آنکھوں کو تو پھر وہ تڑپتا ہوا صدیوں بعد بھی اگر دیکھے, مہربانی کیجئے, صدیوں بعد بھی اگر دیکھے تو وہ تڑپ کے کہے اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند پدر شاشانی ہے, او متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. جنہوں نے صدیوں بعد جنہوں نے صدیوں بعد کبھی ان کی قسمت چمک گئی, ایک جھلک تیرے جلوہ نور کی دیکھی, وہ تو راتوں کو آئیں بھر بھر کے کہتے ہیں لٹ گیا میرا چین پیا. وہ راتوں کو آہیں بھر بھر کر تڑپ تڑپ کر وہ تو پریشان حال کہتے ہیں دکھ آئے سکھ بھاگ گئے, سب عیش مٹا سارا چین پیا. وہ تو
صدیوں بعد جنہوں نے ایک جھلک دیکھی، توجہ ہے سب کی. اب میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف. جو صدیوں بعد خوابوں میں ایک نظارہ دیکھیں ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں جنہوں نے اس حسن کو بے حجاب دیکھا تھا. ان مصطفیٰ کے یاروں کی کیا ادائیں ہوں گی. آج بس وہ جو یاروں نے اپنی محبتوں کے اظہار کیے نا سنے ہو، میرا دل کر رہا تھا کہ یہ چیزیں عام تقریروں میں بیان نہیں ہوتی ہیں تو میں آج عرض کر دوں. یہ ہم اہل سنت و جماعت پہ ویسے بھی یہ بلیم سا ہوتا ہے. وہ جی ندیاں تقریراں کیوں ہوندیاں مائیے تے شعر تے اے کڑی گل ہوئی سیدھی سیدھی نماز روزے دی گل دسو. تسی لگے ہوندے ہو کہ دو نین کٹورے نے ماتغادا سرمائے مازاغ تے ڈورے. جی یہ کیا ہوا؟ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ عشق کا وہی تسلسل ہے جو مصطفیٰ کریم کے دور سے شروع ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے اور قیامت تک غلامان محمد اس عشق کی اداؤں کو زندہ رکھیں گے. وہ ہے نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے رسول کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ شان والی. میں پھر احساس دلانا چاہتا ہوں. ایسا سوچنا ہے سب نے کہ اگر صدیوں بعد کوئی ایک نظارہ میرے حضور کے حسن کا دیکھے. یہ پڑھے لکھے کی بات نہیں ہوتی ہے، پھر ان پڑھ بھی ہوتے ہیں نا. چلو چھوڑو، جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوتا، کسی سکول کے اندر گئے ہوئے نہیں ہوتے، دور کیوں جاتے ہو؟ ہزارے والو، ہزارے کی سرزمین بڑی زرخیز ہے. الہزارہ کل بخارا ہمیں نہیں کہا گیا ہے. ہزارے نے بڑے بڑے سپوت امت کو عطا کیے ہیں. تو ہزارے میں آپ کے یہ قریب چھور شریف ہے. وہ کون سا جذبہ تھا یا کیا، کہاں سے وہ لفظ آئے تھے کہ جس شخص نے مدرسے میں بھی سکول میں بھی کہیں داخلہ نہیں لیا، وہ بندہ جب ان حسن کے جلووں کو دیکھتا ہے تو 30 سپارے درود شریف عربی میں لکھ دیتا ہے. بھائی آپ میں سے کسی نے حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ رحمہ کے 30 سپارے درود شریف دیکھا ہے؟ جن علماء نے نہیں دیکھا کبھی اس کو دیکھ لیں، کبھی اس کو پڑھیں. آپ کے جناب دماغ سائیں سائیں کرے گا. اگر ترجمے والا وہ نسخہ نہ ہوا نا بغیر ترجمے کے عربی زبان، آپ حیران ہو جائیں گے. لکھا درود ہے، بیان خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے میرے حضور کی پوری سیرت فرما دی. اللہم صلی علی محمد الذی خلق اللہ اولا وجعلہ آخرا. یہاں سے شروع کیا. یہ وہ ساری جو حضور کے نور کو بھی بیان کیا، حضور کی ساری شانیں. کس بندے نے، ادھر ذرا بولو، کس بندے نے جو کسی مدرسے میں نہیں گیا. اب بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، جس وقت بندے کو آگ لگی ہو نا پھر لفظ خود آ جاتے ہیں. بس رکیے رکیے، یہ صدیوں بعد کا منظر ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، ان عاشقوں کا نزول، کہتے ہیں نا شاعر کہتے ہیں نزول ہو گیا، نزول ہو گیا. ان پر کیا نزول ہوا ہوگا جو آنکھوں کو سامنے دیکھ رہے تھے، چہرے کو سامنے دیکھ رہے تھے، باتیں میٹھی میٹھی خود ہی سن رہے تھے، جن کے بارے میں صدیوں بعد سائم چشتی آتا ہے، اس سے ایسے اللہ کلمات لکھواتا ہے کہ طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں 2 شعر پڑھ لوں اور پھر میں سیدھا پہنچوں گا نبی کے یاروں کی بارگاہ میں. ہاں نا، تو شاہ گوبا تو جان کتاب تیرا، تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نام بن سکی ہے، نام
सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जो न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। ये नई फिक्र नहीं है, ये फिक्र उधर से आई है जिन्होंने वो जलवे खुद अपनी निगाहों से देखे हैं। मेरे हुजूर के सहाबी हजरत मालिक बिन औफ। अच्छा, यहां थोड़ा सा ना, हमारे यहां जो चीज मशहूर हो जाए तो हम बस उसी को याद करते हैं। हमारे यहाँ एक बात मशहूर हो गई है कि हुजूर के सहाबा में सबसे ज्यादा दीन के लिए मार किसने खाई? हजरत बिलाल। हर बंदा ये कहता है, हालांकि हकीकत ये है कि हजरत बिलाल से भी ज्यादा मारे हजरत अम्मार ने खाई। और माफ करना, ये मैं नहीं कहता, ये खुद सहाबा के दरमियान ये बहसें थी कि दीन के लिए मारे बिलाल ने ज्यादा खाई है या अम्मार ने। तो फिर कहते हैं कि हम खुद ही कह देते यार बिलाल ने भी बड़ी मारें खाई हैं, पर अम्मार बिन यासिर की जो मारें हैं ना वो कहीं और है। अच्छा, अब अम्मार बिन हजरत बिलाल का नाम हमें कितना ज्यादा याद है, लेकिन हजरत अम्मार बिन यासिर का नाम ही नहीं सुना आपने। इसी तरह नबी के नात खान जो साहबा हैं उनके हवाले से जब बात कही जाए तो सबसे पहले क्या लफ्ज आता है? हजरत हसन बिन साबित। और अगर कहीं और किसी साहबी का नाम लो तो हजरत काब बिन ज़ुहैर। यही है ना, दो नाम यही तकरीबन ज्यादातर लोगों के ज़हनों में कि इन्होंने नबी पाक की नातें लिखी हैं। क्या आपके इल्म में कि रसूलुल्लाह के नात खानों में मेरे नबी के 3 चच्चों के नाम भी हैं? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। क्या आपके इल्म में है कि मुस्तफा को सामने बिठाकर अबू बकर सिद्दीक भी नाते कहते रहे हैं? क्या आपके इल्म में है कि मुस्तफा के जलवों को देखकर हजरत उमर जैसा बंदा जो अक्सर लोगों को शेर पढ़ने से रोक देते थे, हाँ इनका मिजाज था, वो एक दिन एक साहबी ने कोई शेर पढ़े ना इनोती पकड़ के बिठा देता। मेरे हुजूर फरमाया उमर उसकी गल पूरी होने दे यार, मेहरबानी करें। चूंकि एक शायर का अंदाज होता है ना, शायर कभी तशबीहें बयान करता है। और मेरी जान में आगे चल के अर्ज करूंगा, हुजूर के एक साहबी ने 200 शेर नात के मेरे हुजूर के सामने बैठ के पढ़े। 200 शेर। तो शायर ना, जिस तरह आपने कसीदा बुर्दा पढ़ा होगा, आमिन तजा कोरे जीरान दिजी सालमी मजज्त दम अंजरा में मुकलतिन बेदमी। अब यहाँ कंडियां दा जिक्र है, बूटियां दा जिक्र है, अगे जाके कोई 25-30 शेर लिख के ना फिर बाबा आंदे मदीने वाले पास। इसी तरह शायर ने कलाम शुरू किया। हजरत उमर समझे कि इसने शायद वैसे कोई कलाम पढ़ रहा है, पकड़ के बिठा दिया। नबी के सामने शेर न पढ़ो, हुजूर मुस्कुरा पड़े। फरमाया उमर बात सुन उसकी। अब साहबी ने जब मेरे नबी की नाते पढ़ी ना, हजरत उमर लगे ने बह के रो रहे। वो क्या जज्बा था, वो क्या इश्क था कि जिस इश्क की वजह से वो अरब के लोग, जिन्हें लोग बद्दू कहते थे, वो उस हुस्न की तारीफें करते थे, उस जमाल के कसीदे पढ़ते थे। खैर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं ताकि मौजू मेरा किसी, जिसे कहते हैं ना कि सब पासे लाना, किसी तरफ लग जाए। तो नाम में अर्ज कर रहा था, क्या नाम लिया? हजरत सैयदना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुआरा में से हजरत उस्मान। हुजूर के नात खानों में आ रहे ने जुमले, हजरत बीबी पाक सैयदा आयशा सिद्दीका। और मेरे नबी के शेर जिसने नात के कहे, शायद आप पहली दफा नाम सुन रहे हो, हसनैन करीमैन की अम्मी जान हजरत सैयदा ज़हरा।
حضرت حضور کی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ، اور یہ ان لوگوں نے تو بعد میں نعتیں کہی نا حضور کی. ایک شاعرہ ایسی ہے کہ جو بچپن میں میرے نبی کو لوریاں دے رہی تھی تو وہ اس وقت پڑھتی تھی یا ربنا یا ربنا. وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ شیمہ. شیمہ یہ شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ. ایک صحابی رسول نے حضرت سیدنا ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حسان بن ثابت، حضرت زہیر، حضرت عباس بن مرداس، حضرت عبداللہ بن الزباری، حضرت قتیلہ بن حارث، حضرت انس بن زنیم، حضرت اسید بن سلمہ، حضرت قیس بن بحر، حضرت عمر بن سبی، حضرت نابغہ جدی، حضرت فضالہ لیسی، حضرت عمر بن سالم، حضرت اسید بن ابی اناس، حضرت عمر بن مرہ، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت عثمان بن مزون، حضرت سراقہ بن مالک، حضرت اسود بن سرید، حضرت عامر بن اقوہ، حضرت عامر جنی، حضرت العاشی المازنی اور حضرت ام معبد. اچھا یہ اتنے نہیں ہیں، میں نے اس پر ایک دفعہ پوری ڈیٹیل میں پوری سیریز کی تھی، یعنی کہ خطابات کی جمعے کے اجتماعات میں. تو یہ تقریباً میرے نبی کے 70 سے زیادہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے میرے حضور پاک کو سامنے بٹھا کے اپنی نعتیں سنائی. دل کرتا ہے کہ ہم ان عاشقوں کی بولی آج سن لیں یا میں روایتی تقریر کروں جو ویسے کرتا ہوں. یہی ہے تو پھر آئیے. ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اب یہ بندہ پوچھے اس بندے سے حضرت شاہین چشتی سے، یار تو یہ کہاں سے یہ سوچ لے کے آیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے احمد رضا نے دی ہے. احمد رضا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کتاش تورے سرسو اے تجھ کو شہید و سرا جانا. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اور اب جناب اگلا جملہ کہہ کے نا حد کر دیئے بریلی کے شاہ احمد رضا نے. وہ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. اچھا اب یہی بولی جو بریلی میں سنائی دیتی ہے وہی بولی گولڑے میں بھی سنائی دیتی ہے. گولڑے والا بابا حضرت پیر مہر علی شاہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ کیا شانن ہے، وصلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثل کا فی الدارین پیا تن من دھن سب. صلی اللہ کیا شانن ہے، صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثل کا فی الدارین پیا تن من دھن سب تجھ پر وارو وار دیوں کو نین پیا ہے، وار دیوں کو نین پیا. جیا مورا تڑپت ہے درشن دیجیو، جیا مورا تڑپت ہے درشن دیجیو، صدقہ حسن حسین دیا. میرے علی حب نبی، حب نبی میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں، ماں بین پیا آواز آئے فرق نہیں، ماں بین پیا. اے میرے نبی کے
کے پیارو، او بابا جی گولنے والے، او احمد رضا بریلی والے، یہ سوچ یہ فکر کدھر سے لے کے آئے ہو کہ میرے نبی جیسا ہی کوئی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اے یہ فکر ہماری نہیں ہے، یہ انہوں نے دی ہے جنہوں نے آنکھوں سے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے گئے۔ ذرا کون ہیں وہ کہ جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھ کر یہ کلام لکھا؟ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت مالک بن عوف، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ما ان رأیتو ولا سمیتو بواحد، آپ کا مجھے ذوق چاہیے ہے، ولا ما ان رأیتو ولا سمیتو بواحد فی الناس کلہم مثل محمد، کلہم کمثل محمد اوفا فآتا مجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی۔ جناب حضرت مالک بن عوف میرے نبی کے سامنے، لوگوں سامنے 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 آمنے سامنے کھڑے ہو کر میرے حضور کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں ما ان رأیتو ولا سمیتو بواحد فی الناس کلہم کمثل محمدی، میں نے کل کائنات کے انسانوں میں حضور جیسا نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی سنا ہے۔ ویسے میں جملہ بول رہا ہوں، محبت کی تقریر کرنی ہے میں نے، پر تھوڑی دعوت فکر بھی دوں گا۔ کیا ایہی گلاں جس ویلے اسی کردے ہیں تے سجو کھبیو آوازاں نہیں آندیاں، اے بریلویاں دیاں گلاں نے۔ اے پتر جی کی خیال نے مالک بن عوف بھی بریلوی سی؟ بس میں نے دعوت فکر دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ سوچ صرف بریلویوں کی نہیں ہے، گولڑویوں کی نہیں ہے، یہ سوچ محمد کے ہر یار کی ہے، ہر صحابی کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات کے اندر حضور جیسا نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی، جملے تو پورے کرنے یا، نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی سنا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَأَوْفَا فَآتَا لِلْجَزِيلِ، اور جب کوئی منگتا آیا مصطفیٰ نے اسے تھوڑا نہیں دیا، بھر بھر کے دیا، بھر بھر کے دیا۔ ایک دفعہ امام علی رضا کے سامنے ہاتھ میں تائی، وہ بڑا سخی تھا، اس کا پڑپوتا، ہاتھ میں تائی کا پڑپوتا آیا۔ لوگوں نے کہا جناب یہ ہاتھ میں تائی کا پڑپوتا ہے۔ پوچھا امام علی رضا نے اس کی کیا شان ہے؟ کہنے لگا میرا جو دادا گزرا ہے جسے حاتم تائی کہتے ہیں وہ اتنا سخی تھا، اس نے اپنے محل کے 9 دروازے بنا رکھے تھے، اگر کوئی سائل ایک دروازے سے آتا وہ اسے دیتا، وہی اگر گھوم کے دوسرے دروازے سے آتا وہ اسے بھی دے دیتا۔ یہ کبھی نہ کہتا تو تے لے گیا ہے پھر کیوں لیون آیا ہے، پھر کیا لینے آیا ہے، وہ اسے بھی دے دیتا۔ حتیٰ کہ 9 دروازوں سے بھی اگر کوئی آتا خالی نہ جاتا۔ یہ ہے میرا دادا امام علی رضا مسکرائے فرمایا ایک میرا بھی نانا ہے، ایک میرا بھی نانا ہے، اس کے 9 دروازے نہیں تھے، اس کا ایک دروازہ تھا، وہ ایک سے اتنا دیتا تھا کسی کو دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اوفا فآتا للجزیل وَمَتَا تَشَاءُ يُخْبِرُكَ مِمَّا فِي غَدِي۔ نبی کے صحابی آپ فرماتے گئے میرے مصطفیٰ جسے دیتے گئے اتنا دے
دیتے گئے، بھر بھر کے دیتے گئے، رجا کے چھوڑ دیتے گئے. اور ان کی شان یہ گئے، اور جب تو چاہے تجھے آج کی خبریں بھی دیں گے، تجھے کل کی خبریں بھی دیں گے. میں ادھر بھی تھوڑا ٹچ لگا رہا ہوں. اے جناب جی، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی نو اج دا بھی پتا ہے، نبی نو کل دا بھی پتا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ عقیدہ محمد کے صحابہ سے ہم نے لیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جب تو چاہے ان سے سوال کر، یہ آج کی خبریں بھی دیں گے، یہ کل کی خبریں بھی دیں گے. وہی فکر پھر یہاں تک پہنچی، پھر پنجابی والے لگ گئے اور پھر بولنے ہی لگ گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ بن سکی ہے سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھی پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بندے آقا، جہاں میں لاکھوں ہی دور بندے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا نہ بن سکتی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، بلّا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میرے نبی کے چچا حضرت عباس ایک دن میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، میں کچھ شعر لکھ کے لایا ہوں. میں نے کچھ شعر آپ کی شان میں کہنے. میرے آقا مسکرائے، فرمایا پڑھ میرے چچا. اب حضرت سیدنا عباس نے کیا پڑھا؟ من قبل آتبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف الورق، حیث یخصف الورق. یخصف الورق بھی ٹھیک ہے، یخصف الورق بھی ٹھیک ہے. آپ ذرا کہیں دیکھنا ایسی جڑیاں گلاں کرتے ہیں، یہ کتوں کھڑے ہیں؟ حضور دے چاچا حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تسی ادومی ایسے ہو. آپ اس وقت بھی تھے کہ جب حضرت حوا اور حضرت آدم ابھی جسم پر درختوں کے پتے پہن رہے تھے. لیکن سننا، من قبل آتبت فی الظلال، آپ اس وقت بھی پاک تھے.
وفی مستعود اتھے بھی پاک شو جدوں حضرت آدم، جب حضرت آدم اور حضرت حوا سمجھ رہے ہیں نا وہ درختوں کے پتے پہن رہے تھے، اور جب اپنی امی جان کے بطن میں آئے وہاں بھی پاک ہی تھے. اچھا اتھو پتہ لگیا انہاں دا وی ہوئی عقیدے حضور ادوں وی سن. اچھا آگے ذرا وقت کم ہے. ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغ ولا علق. حضور پھر آپ شہروں میں پھر رہے تھے، جی جی پھر آپ شہروں میں پھر رہے تھے، زمین پر اتارے گئے، لیکن اس وقت نہ آپ گوشت کی صورت میں تھے، نہ آپ لوتھڑے کی صورت میں تھے، نہ آپ نطفے کی صورت میں تھے، کسی اور صورت میں نہیں تھے، پر آپ تھے. او مہربانی کرو جناب، ہیں جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے چچا کتھے کہہ رہے ہیں؟ حضور کے سامنے. تنقل من صالب الى رحم اذا مدى عالم بدا طبقو. یا رسول اللہ پھر پاک باپوں کی پشتوں سے آپ پاک ماں کے رحموں میں آپ منتقل ہوئے، اور زمانہ در زمانہ یہ طہارت کے سلسلے جاری رہے. اب سننا ورت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یخترق. حضور پھر آپ نار خلیل میں بھی تھے جناب، آپ نار خلیل میں بھی تھے. یار یہ کیا کہہ دیا صحابی رسول نے؟ آپ نار خلیل میں بھی تھے، لیکن کیسے؟ فی صلبہ انت کیف یخترق. آپ ان کی پشت میں تھے، آپ ہوں اور خلیل جلے، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر رکو یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے چچا. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضور کے سامنے. پھر کیا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسَبِيلِ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ. فرماتے یا رسول اللہ پھر آپ جب دنیا میں آئے تو ساری زمین نور سے چمک گئی، ساری زمین نور سے. یہ افق آسمانوں کے افق بھی نور سے. ہم بھی جس راہ پہ چل رہے ہیں یہ روشنی اسی نور کی ہے. اچھا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، طبرانی میں یہ اشعار موجود ہیں، سبل الہدیٰ والرشاد میں موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ جو ہے نا نعت موجود ہے. کس کی؟ نبی کے چچا کی. میں اس پر لمبی ڈیٹیل نہیں بیان کرتا، میں یہی بتا رہا ہوں یہ وہی فکر ہے جو آج آمنہ مسجد کے ممبر سے جاری ہے، یہ وہی فکر ہے جو کولڑے کے ممبروں سے، یہ وہی فکر ہے جو بریلی کے ممبر سے، یہ وہی فکر ہے جو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ممبروں سے، اور یہ وہی فکر ہے جو جامعہ مہریہ ایبٹ آباد کے متعلقہ مساجد کے ممبروں سے یہ فکر عام کی جا رہی ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اساں کاربے کے فکر کڈی ہے یہ رسول کے چچا نے حضور کے سامنے یہ فکر. اچھا اب میں جو جملے کہنے لگوں نا شاید وہ آپ سمجھے. او جی تو حضور نے منع کر دیا ہوگا کہ ہے گلا نہ کرنا. میں سے کر کے اگلی گل پہلے نہیں دسی ہون دسنا. جب حضور یہ سن رہے تھے حضور اتنے مسکرائے. حضور کے یہ جو نواجز مبارکہ ہیں یہ سائیڈ کی دڑ ہیں یہ بھی سامنے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ چچا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے دند سلامت رکھے. ویسے یہ ہے نا کہ یہ تیرے منہ کی کھڑکی سلامت رہے، یعنی تیرے دند سلامت. حضرت عباس بڈھے ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت بھی نہیں گرا ہوا تھا. جی 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 ہون کوئی پوچھتے ویسے پوچھتے تھے حسن نہ لوگ بادشاہو 17 سالہ دے ہو گئے ہو، 75 سال 80 سال دے ہو گئے ہو،
حضور کے دند جمی نہیں چاڑے تے نہ کیا آکھے ہونا ہے اساں کدے کوئی آکھے نا جی ماشاءاللہ جی اے عمرے تے مجھ سے اگر کوئی پوچھے جی تقریر یہ جناب حج پہ گئے تو مارے کو تو جڑا پوچھے اس ویلے غربتاں سن میں نے 2005 میں حج کیا تو مجھے میری ایک تقریر بندے نے سنی اس نے مجھے حج پہ بھیج دیا تو میں اس نے کی کہندا سا میں کہندا سا یار وہ تقریر سنی تے حج تے ویسے جب ان سے کہا جاتا ہوگا جی تواڈے دند سلامت تے نہ کیا آکھنا انہاں یہی تے آکھدے ہون گے نا بھئی یہی تو کہتے ہوں گے نا اے نبی دی نعت تا لنگر ملیا سی سمجھ رہے ہیں اچھا چونکہ وقت کم ہے اور میرا سفر بہت طویل ہے اب حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سواد بن قارب بھائی اگر وقت ہوا تو میں نے پھر خلفائے راشدین کی طرف آنا ہے نا لیکن وہ چونکہ مشہور ہیں چیزیں لہذا میں یہ ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں اور ان میں تھوڑی سی دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں اب میں سپیڈی چلوں گا میں رکوں گا نہیں جلدی آگے بڑھوں حضرت سواد بن قارب یہ بھی حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ اللَّطَائِبِ او میرے نبی کے صحابی حضرت سواد بن قارب میرے نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ یا رسول اللہ آپ اللہ کے خزانوں اور اس کے غیبوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے خزانوں اور اس کے غیبوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ حضور سارے نبی اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہے پر تسی ساریاں کو لو وڈے وسیلے ہو یہ کیا بیان ہو رہا ہے بریلویت صحابی رسول غیب کا عقیدہ بھی بیان کر رہا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے بھائی کچھ سمجھ آئی ہے او پاپیو یہ ہوا کی باتیں نہیں ہے اچھا صرف اتنا ہی نہیں وَقُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ یا رسول اللہ قیامت کو جب کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت آپ میرا سہارا بن جائیے گا اس وقت آپ میرے شفیع بن جائیے جد اور کچھ بھی نہیں ہونا ادوں تسی ہونے ہو ایکیوے لاؤ شرک دے فتوے تو کیا یہ وہی بولی نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں جو احمد رضا نے بولا تھا غمزدوں کو رضا معاہدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی خدا کے بندوں یہ وہی کلام ہے وہی تسلسل ہے جو محمد عربی کے سامنے سے شروع ہوا اور عاشقوں کے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا آگے بڑھا وہ کس بیس پر یہ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے حضور منع بھی نہیں کر اے سنے ہو شاید حضور نے منع کر دیا نا منع نہیں کیتا ہویا کی سننا علامہ ماوردی علامہ نبوہ میں لکھتے ہیں اور دلائل نبوہ میں امام بیگی اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے فضحک رسول اللہ حتی بدت نواجزو وقال لی افلحت یا سواد ہون جملہ سننا جی حضور نے یہ نعت کے شعر سنے حضور مسکرا پڑے یہاں تک کہ یہاں بھی آپ کے دندان مبارک یہ نواجز مبارکہ ظاہر ہو گئی حضور نے فرمایا افلحت یا سواد اے میں اپنا پنجابی مانا کرانا تے او مانا پتہ کی ہونا ہے او سواد بازی لے گیا ہے وہ جنے آپ سواد بازی افلحت یا سواد او سواد کامیاب ہو گیا سواد غیب پر مامون کہہ رہا ہے
سواد حضور کو وسیلہ بنا رہا ہے، سواد حضور کو اپنا قیامت کا سب سے بڑا سہارا بتا رہا ہے، اور حضور کہہ رہے کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ لگیا جو محمد کے غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں، حضور کو اپنا شفیع مانتے ہیں، اور کامیاب ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی لیے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ وہ تو جنتی ہیں جنہیں ان کے کرم پر ہے یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر جہنم کے حوالے ہوں۔ واہ میرے گھوڑے کے سردار، کیا نسل دی ہے امت کو، واہ پیر سید نصیر، کیا تخیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظام ان کے کرم سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ مصطفیٰ بلکہ کیا کہتے ہیں، نور آنکھوں نے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حضرت کعب بن زہیر، جلدی بس وقت ہو گیا، میں نے کچھ اور چند چیزیں بھی عرض کرنی تھی، بس موضوع کو کلوز کرو۔ حضرت یہ وہ ہیں کہ جن کی کیا بولتے ہیں، جن کا ورنٹ نکلے ہوئے تھے، جتھے لبے نو پھڑ دو اور انو قتل کر۔ کیوں پہلے کافروں کے ساتھ تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، کہتے ہیں میریاں تلاشاں شروع ہوئیں تو میں نس کے مدینے آ گیا۔ یہ بات کر مدینے آئے، مدینے ان کے کوئی جاننے والا تھا، اس سے پوچھے یہ محمد کیسے ہیں، اس سے کہا اتنے سونے اتنی شانوں والے۔ اچھا انہوں نے پھر کیا کیا، یہ چپکے سے آئے، اندر سے دل سے کلمہ پڑھا، مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر عرض کی حضور وہ کعب بن زہیر جو ہے اس کو آپ امان دے دیں گے؟ میرے حضور مسکرائے، سرکار نے اس کا کہا کعب تجھے امان ہے، امان ہے۔ صحابیاں تلواراں چھکیں، حضرت عمر ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر کڑی تلوار، حضور ہے وہی ہے جس کے ورنٹ نکلے سن شیر لانا۔ سرکار فرمایا عمر ان توبہ کر لے، چھڑ توبہ کر لی، اسے چھوڑ دو۔ حضرت کعب بن زہیر رہے راتی رہے ادھر، ایک راتی میں 58 شعر لکھے۔ یہ ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، وہ قصیدہ بانت و سواد جو عام کتابوں کے اندر یہ نا قصیدہ لامیہ بانت و سواد۔ اچھا اس میں جو انہوں نے شعر لکھا ہے وہ کیا ہے، ان الرسول لنور یستدعا بہ، سمجھ رہے ہیں، ان الرسول لنور یستدعا بہ مہند من سیوف اللہ مسلول۔ اس جملے کو غور کر کہتے ہیں وہ یہ جو رسول ہے نا یہ تو نور ہے۔ رکو 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 رکو، صرف نور نہیں، لنور، قسم اللہ دی نور ہے۔ اے رکو رکو، پھر جملہ دے کے جا رہے ہیں، اے کیا ہو رہا ہے بریلوی، بریلوی سنی گولڑوی محمد کو نور کہہ رہا ہے اور کہہ بھی حضور دے سامنے رہے، ان الرسول لنور
یستضاء بہ، یہ ایسا نور ہے جس سے لوگ بھی نور بنتے ہیں، یستضاء بہ، جس سے لوگ روشنی پاتے ہیں۔ ایویں تو احمد رضا نے نہیں کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ بریلوی یہ احمد رضا اتھوں کڑی ہے گل، اتھوں یستضاء بہ، لوگ ان سے نور پاتے ہیں تے جڑے باہر والے پاندے نے تے جڑا جگر دا ٹکڑا ہے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اگر باہر والے نور والے تو فاطمہ زہرا کیسا نور ہوگا، انہوں نے حضور سے کیسی نورانیت پائی ہوگی، مولا علی نے کیسی نورانیت پائی ہوگی، حسنین کریمین نے کیسی نورانیت پائی ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ وہ محبت کی باتیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ آج ہم ہیں، آج سے 2 4 5 10 سال پہلے ہماری آواز کی جھولانیاں تھیں، اب ہلکی ہلکی تھرتھراہٹ آ رہی ہے۔ کچھ وقت گزرے گا ہم نہیں ہوں گے، لیکن میرے حضور کی شان یوں ہی بیان ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک کھیت تھا۔ اللہ غری کی رحمت کرے حاجی بشیر صاحب، انہوں نے بڑی زمین تھی، ان کی اولاد کو ماشاءاللہ ہر ایک کو کنالوں کے حساب سے مکان بن گئے، بڑے پیسے سے، پر وہ سب تقسیم کر دیے۔ انہوں نے، میں آپ کو یاد ہوگا بیٹا، بعد میں نے میلاد شریف کے جلوس میں اعلان کیا تھا، کوئی ہے یار جو کوئی تھوڑی ایسی جگہ دے کہ یہاں ہم ایک مرکز بنائیں کہ جہاں حضور کی باتیں ہیں۔ بابا جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں دوں گا۔ یہ جگہ انہوں نے دی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بابا جی دنیا سے چلے گئے۔ ذرا بتائیے وہ جو پراپرٹیاں باقی انہوں نے چھوڑی ہیں، ان کے کام وہ آ رہی ہوں گی یا یہ آج جو مرکز قائم ہے یہ آ رہی ہے؟ اور یہ مرکز کیسا ہے؟ یہاں صبح و شام سینکڑوں بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کے عشق کی آئیں ہیں، درد ہے، کیفیات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی تھوڑی چیز ہے؟ عاشق کی عشق کی ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے آگے چلی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کوئی معمولی بات یا معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ باہر اوپر نیچے جگہ تنگ ہے۔ امید رکھی ہوئی ہے ہم نے، ہم سے جو ہو سکا آپ سب لوگوں کے سامنے یہ مرکز آباد کیا، اور الحمدللہ جو ہم سے ہو سکا ڈیوٹی کی۔ کیا آپ مفتی صاحب کی اس ڈیوٹی سے مطمئن ہیں؟ سارے لوگ جو یہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہے ہیں مطمئن ہیں؟ اب یہ جگہ بہت تنگ ہو چکی ہے۔ ہماری گزارش ہے، خواہش ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جو کہے کہ یار میں بڑے پیسے بنائے، وہ ہمیں کوئی کھلی جگہ، کوئی مرکز کے لیے جگہ دے دے تاکہ ہم یہ سلسلہ اس کو مزید وسیع کریں۔ ادارہ تو ہے لیکن تنگی ہے بہت زیادہ، آپ سمجھ سکتے ہیں 350 250 300 بچہ اتنی سی جگہ پر، وہ نہ ان کے لیے اوپن کوئی نکلنے کی جگہ، بس پورا جو ادارے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، کوئی درد دل رکھنے والا ایسا عاشق رسول، کوئی جو اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہے تو وہ بھی اس سے ہماری گزارش ہو رہا۔ ابھی یہ چندہ ہو رہا ہے ادارے کا، مسجد کا۔ ہم وہ کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو پاک نہ بیان کرو، اللہ خود ہی ہے جو تمہیں پاک کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کی مہربانی ہے، پروردگار کی لاکھ لاکھ مہربانی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے والد گرامی جن کو ان کا تقویٰ تھا، ہم سارے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مفتی نذیر صاحب کو شاید اس میں سے بہت بڑا حصہ عطا کیا ہے۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ اپنی تنخواہیں بھی مسجد مدرسے کی نہیں لے رہے ہیں،
پہلے جب تک گزارا نہیں ہو رہا تھا تو کر رہے تھے، پھر یہ مدینہ شریف ان کو، یہ آپ سمجھتے ہیں مولویوں کو اتنے پیسے نے ہر سال دلنے نے، یہ نہیں پتا کہ ایک واپس آندے نے اتھے آتے نے حضور آنیاں جانیاں لائی رکھے ہو. ٹھیک ہے، کئی دفعہ نذیر صاحب کہتے ہیں کہ میں اتھے ہی ساتھ ماں فون گیا کہ مفتی صاحب اس بارہ کسے بھیجے، اگلی بارہ میں پیسہ، وہیں پہ سامان ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا کریں جو مسجد کے اندر ایک خادم ایک عام امام 10,000 15,000 تنخواہ لیتا ہے، وہ بھی کئی عمرے اس نے کیے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، وہ جدوں راتی بہ کے روندا ہے نا، یا رسول اللہ میرے کول تے ککھ نہیں میں کہیں جاواں، حضور کہندے نے او تو سڑے جنے میں تو دا بلا، ہم بلائیں یہ بلا لیتے. میرا ایمان ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو سچی تڑپ رکھے میرے حضور اس کو بلاتے ہیں، حضور اسے بلاتے ہیں. تو گزارش ہے کہ ایک تو یہ مسجد مدرسے کے معاملات آپ ہمارے معاون بنیں اور ماہانہ سطح پر آپ معاونت کریں. دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے معاملات ہیں اور مدرسے چلانے کتنا مشکل کام. ہمیں کوئی ایڈ نہیں ملتی، نہ ہم ایران کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ افغانستان کے لیے کر رہے ہیں، نہ سعودیہ کے لیے. ہماری بولیاں نہ ایران والی ہیں، نہ افغانستان والی ہیں، نہ جاپان والی ہیں، نہ امریکہ والی ہیں، نہ کینیڈا والی ہیں اور نہ ہی یو کے والی ہیں. وہ بولیاں ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر جا کر ہم یہ بولیاں نہ بول سکتے. ہاں یہ پکی بات. وہ اتنی گل تے تسی بھی للے نہیں ہو، سمجھتے ہو جنہاں دے ہاتھاں وچ کسا دی ڈور ہوے نا، اوے جو کسی کی ڈور جنہوں نے پکڑی ہوئی ہو نا، پھر وہ یوں سینہ تان کے نہیں کہتے کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ پھر یوں تڑپ کے اور سینہ تان کے وہ یہ نہیں کہتے یا نہیں کہہ سکتے کہ پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ. وحدت امت کی پاور آپ کو پتہ چلی ہے؟ کیوں لڑا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بابی دیوبندی بریلوی فلانا. ان کمینوں کو پتہ ہے جس دن یہ دین والے ممبر والے اکٹھے ہو گئے انہاں دا ککھ نہیں رہنا. ایک مسئلے تھے صرف کتنے دن اکٹھے ہوئے؟ ایک مہینہ اکٹھے ہوئے. تو چیف صاحب دیاں بھی جناب اللہ غبارے چوا نکلی، کیونکہ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا نا، ٹھیک ہے جی، جس دن انہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا اس دن جناب پتہ ہے آپ کو عدالت میں کون کون بیٹھا تھا؟ جرمنی کا سفیر، کینیڈا کا سفیر. وہ سمجھے اے میرے پیو ماں بچا کے انسان. یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان مصطفیٰ کے عاشقوں کی سرزمین. دیکھو جڑیاں گلاں صحیح ہون انہوں نے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اندر اسی بڑھ کے کسی دی نہیں تکے، لیکن آرمی چیف صاحب نے بھی اس موقع پر بڑا زبردست قسم کا بیان دیا. اندر سے ہمیں نہیں پتا تے یہ جڑے ڈنڈے سوٹے چائے پھر دے اپنیاں لتاں آپ نہ کٹو. یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے بندہ پتھر مارتا اچھا نہیں لگتا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ مشرقی پاکستان والی اسی پکچر کو دہرایا جا رہا ہے. سیم اسی طرح اس وقت بھی تھا. یہ پرانے بزرگوں کو پوچھو، بالکل کوئی ظالم نے پتہ سکرپٹ بھی چینج نہیں کیا. سیم یہی سٹائل، اسی طرح سے ٹکڑے کیے ملک کے. اور آج آپ کے اندر صوبائی عصبیت ڈالی جا رہی ہے. خیبر کے ٹکڑے کے اندر فوج کر کے دسے کیا یار کر رہے ہیں. میں سیاست میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں. اس سیاستدان اتنے ہی انسان دے پتر ہوانا تو ملک کی سچائی پہنچے. فوج ہمیں استعمال کرتی ہے، سانو بھی کر کے دسے او بھائی ہمیں بھی کر کے دکھاؤ نا. تم استعمال ہوتے ہو تو کرتی ہے نا.
پہلے ایک استعمال ہویا تو دوسرا پھر استعمال ہویا. لہذا میں آپ تمام بھائیوں سے کہوں گا نہ سیاستدانوں کو دیکھو نہ پارٹیوں کو دیکھو. یہ ملک ہے تو پارٹیاں ہیں, یہ ملک ہے تو یہ رولے ہیں. یہ ملک توڑنے والی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ بعد میں ہمارا یہ دل جلے گا, اس وقت ہم یہ تو کہیں گے چلو جی ایسا اپنا کام کر دے رہے ہیں. ہم آپ سے کہیں گے آرمی کے بارے میں ایز اے ادارہ دیکھو, آپ کو پتہ ہے میں بھی بہت سارے شخصیات پر تنقید کرتا ہوں, میں ڈردا نہیں ہوں, کھلے پکڑ, لیکن ادارے کے والے سے مہربانی کریں گے یار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی غرناطہ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. تو آرمی چیف صاحب نے اس موقع پر بیان دیا, دیکھو تو کسی نے اس کو ہائی لائٹ کیتا ہے, آپ کو نہیں پتا. اسلام آباد میں آرمی چیف نے بڑا کھل کے بیان دیا. اس نے کہا کہ اگر ہمیں روایتی طریقہ کار کو بلڈوز بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے اور ختم نبوت کا دفاع کریں گے. پاک فوج پاکستان. آپ کو کیا پتا ہے کہ ایویں ہے اتنا فرعون جس تے گردنی میں جناب والا امریکہ والا سریا سی, وہ ایویں جڑا اس کا رنگ سی, تو پھر جدوں اس فقیر ٹکرے ہزارے ہلے. آخری بات کرتا ہوں, یہ آتے نے بعض گلا انسان چس دے دیں گے. سپریم کورٹ میں کھڑے تھے, فیصلہ ہمیں پتہ تھا آنے والا ہے, تو چیف صاحب کا رویہ ہم سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اسی میں سمجھ گیا میں کام ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک وکیل تھا, میں نے اس کو کہا میں 10 کہنے لگا جی 100% فیصلہ دے گا اور ہمارے حق میں دے گا, کیونکہ اس کی جرت یہ عزم نہیں کر رکھتا, انہاں دے میدے بڑے کمزور اے نہیں عزم کر سکتے. خیر وہ آیا تو میں آکھا پھر کے خیالی, کہنے لگا میں تکیوں نہ جی نعرہ مارساں, تو میں ہسیا, میں آکھا کالا کوٹ پایا ہی تیری جرت نہیں ہے, چیف دے سامنے تو کھڑے ہو کے نعرہ ماریں, آنا تکیو جی قریش صاحب میں ماراں گا. خیر جب اس نے فیصلہ دیا تو میں کھونی ماری, میں اٹھنا آنا جی چھوڑو جی بچیاں دا رزق لگیا اللہ دے. اچھا اب جو لوگ سپریم کورٹ گئے وہ بڑی اونچی بلڈنگ, تو میرے دل چ آیا, میں کیا ہوئے اس نی جناب اپنا ماں رکھیا, اس دے تے بچیاں رزق دا مسئلہ ہے جی. ہمارے تو ٹکڑے ساڑھے بھی بچیاں دے رزق دا مسئلہ ہے, انہاں دے ٹکڑے اتھے لگے نے, ساڑھے ٹکڑے اتھے لگے نے. پھر میں آکے چلو جی اب مالکوں کی خدمت کرتے ہیں. پھر میں نے نعرہ لگایا تاجدار, انج کر کے جج سامنے, میں پھر انج کیتا تاجدار ختم نبوت. ساری زندگی نعرے لگائیں پر خدا کی قسم جڑی چاس او آئی ہے نا. آخری بات, وہ بابا جی لاہور والے ہو, اس نے تاجدار ختم نبوت, تاکہ یہ نعرہ بھی 1 سال تک یاد رہے سب کو, تاجدار ختم نبوت. بہرحال وہ لاہور والے بابے نے مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے جب نعرے حضور کے لگوائے نا, تو پھر اس نے کہا تھا 10واں مینار پاکستان کدے تم اے منظر بھی ویکھیا. قسم اللہ کی میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا, میرے آنسو جاری ہو گئے. میں انجن تک کہ میں کہا 10واں سپریم کورٹ ہے, اے منظر تو اگے کبھی ویکھیا. آج یہاں بھی میرے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ گونج رہا ہے. ہماری کسی سے ضد نہیں ہے, میں صحیح کر کے دھوتا ہے اور اندروں دھوتا ہے, تے صرف دھونے دی حد تک نہیں, کسی اور حد تک بھی اسی بالکل مسلمان تیار ہے. پر چیف صاحب نے اچھا فیصلہ کیا. اے سنو سارے, ہماری دوستیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں, ہماری دشمنیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. اگر چیف میرے یہ جملے سنے تو اس کو پہنچا دو, میں نے تجھے گالیاں دی ہیں, میں نے تجھے سخت باتیں کہی ہیں, سب سے پہلے تیرے خلاف ویڈیوز میں نے بنائی ہیں, میرے خلاف گرفتاری کے آرڈر تو نے دیے. اور چیف جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں, چیف جسٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ہم آپ کے خلاف بولے, صحیح کر کے بولے, صحیح کر کے بولے. خدا کی قسم آپ سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں تھی, ہم حضور کے لیے بولے. آج آپ نے اپنا فیصلہ درست کر دیا ہے, رک جائیے, آپ نے اپنا فیصلہ درست کر لیا ہے, اپنی غلطی فیصلے میں مان لی ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پر ایک گل میں ضرور کر کے جاساں, حضور نے فرمایا تھا جب بھی میری امت کی کشتی ڈول رہی ہوگی, میری آل کا کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور اس کو کنارے لگائے.
میرا ویژن، میرے بھائی کا ویژن، ہماری ٹیم کا ویژن یہ ہے کہ جتھے بھی رولا پیندا ہے اتھے کم سید ہی آندے نے۔ میرا ویژن پھر جیت گیا، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی، پر ایک بڑھا سید بولیا، وہ کہ بولیا تو سارے ہم پتہ ہے، میں انہوں نہ دوراندا، ایک بڑھا سید بولا، پھر سارے ہاں سمجھ آئی کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے، تو پھر مجھے کہنا ہے ہم نے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، اوروں نے بھی کیا، بٹ کریڈٹ گوز ٹو سید۔ نا بولے اچھا بولو، خدا دے بندے، کریڈٹ گوز ٹو شاہ جی، اور تان بھی پتہ ہے شاہ جی کہنا شادیاں دی میں گال کر رہے ہیں، کریڈٹ گوز ٹو شاہ صاحب۔ اور الحمدللہ جن مرشدوں کے لڑ ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہماری یہ رہنمائی کی ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے صحابہ کا دفاع بھی کریں گے، آل بیت کا دفاع بھی کریں گے، اور حضور کی ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے موقعوں پر تھوڑی سی وقت 2-4 منٹ اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ذرا اس کو آپ امید ہے کہ برداشت کریں گے۔ قریشی صاحب اور میرے تمام بھائیوں، آپ صاحب سے گزارش ہے کہ بشیر صاحب کے لیے ضرور دعا کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ میں جمیع آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سرزمین ہزارہ والوں نے پہلے بھی کبھی آمنہ مسجد کو مایوس نہیں کیا۔ مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ میں اس دفعہ گیا تو آخری سجدہ یہاں کیا، پھر محراب میں کھڑے ہو کر، میرا اپنے من ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے کہا آمنہ مسجد تو کعبہ کی بیٹی ہے، تیرا خادم کعبۃ اللہ جا رہا ہے، تو بھی میری سفارش کرنا۔ اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آمنہ مسجد کا نام لیا بھی، انگل سے کعبۃ اللہ کی دیوار پر لکھا بھی۔ بھائی ہونے کے ناطے نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ ان کو بھی صحت، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ سب لوگ آئے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ نماز کے بعد تمام احباب کے لیے الحمدللہ العظیم وسیع لنگر کا انتظام ہے۔ انتظامی مجبوریاں ہوتی ہیں، جہاں آپ کو انتظامیہ بٹھائے آپ پورا تعاون کریں۔ قرآن کہتا ہے انسان جلد باز ہے، جلدی نہ کریں، جس کے نوالے پر جس کا نام لکھا ہے کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا۔ جگہ تنگ ہوتی ہیں، تنگی داماں کی شکایت مفتی صاحب نے بھی کی ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ اپنی رحمت کے مطابق وسیع فرمائے گا۔ کوئی مرد کلندر اٹھے گا انشاءاللہ، کہے گا جی 20 کنال جگہ جامع میریہ کے لیے حاضر ہے، کوئی اٹھے گا انشاءاللہ، اللہ کرے جتنا اللہ چاہے۔ تو بہرحال نماز کے بعد سب کو لنگر پیش کیا جائے گا، برائے مہربانی آپ تعاون کیجئے گا۔ میں نے اسی رش کی وجہ سے یہ درمیان والا پچھلا یہ والا اور ٹاپ کی بڑی چھت دونوں جگہوں پر لنگر کا انتظام بیک وقت رکھا ہے تاکہ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ لیکن پھر بھی مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ مفتی صاحب اوپر تو تل درنے کی جگہ نہیں اور چھت بھی بھر گیا ہے، ابھی تو یہاں سے بھی لوگوں نے چھت پہ جانا ہے۔ تو بہرحال ٹاپ کی چھت پہ اور درمیان والے اس حال میں کھانا لگے گا۔ بے شک پہلی دفعہ میں پورے نہ آئے اگر تو آپ نیچے ہی رک جائیے گا۔ یہ پہلا لنگر آپ نے پہلے لے لیا ہے، وہ والا لنگر اوپر والے آپ پہلے لیں گے، ظاہر ہے انہوں نے صبر کیے تو آپ بھی صبر کریں گے۔ کیا خیال ہے، سودے پر راضی ہے انشاءاللہ؟ یہ جو لنگر آپ کو سامنے بٹھا کے ملا ہے تو یہ کوئی تھوڑا لنگر نہیں ہے۔ اب اوپر پہلے چونکہ سٹارٹ ہوگا تو مجھے نہیں امید کہ اوپر آپ کو پھر جگہ ملے، وہ کھا کے باہر سے ہی نیچے انتظامیہ نے رستے بنائے ہوئے ہیں، باہر سے ہی ان کو نکال دیں گے تو پھر آپ ادھر سے اوپر تشریف لے جائیں گے۔ صرف تھوڑا انتظار کرنا ہے، وسیع مقدار میں لنگر ہے۔ اپنے متعلقین وہ پہلے پور کے ساتھ لنگر نہ کھائیں، مہمان ہیں آپ کے سارے، اگر ہو گئی گھروں میں پتہ ہے نا فیملیاں رک جاتی ہیں اینڈ پہ جا کے کھاتی ہیں، انشاءاللہ وہ بتا دیئے بندے کو اس نے سٹینڈ بائی لنگر رکھا ہوا ہے، جو ہی ہوتا ہے تو وہ اور بھی انشاءاللہ آ جائے گا، سب کو وسیع لنگر ملے گا۔ یاد رکھیے گا یہ لنگر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہے،
یہ لنگر مدرسے کے چندے سے، مسجد کے چندے سے نہیں ہے، یہ صرف ایک آل محبت نے اس کا سارا انتظام کیا. اسی لیے میں نے جمعے پہ، پچھلے جمعے پہ چندہ بھی نہیں کیا، آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ سارا الحمدللہ تمام تر وسیع لنگر کا انتظام انہوں نے کیا ہے. علماء کے لیے یہ پیچھے والے حال میں جگہ ہے. نماز میں امام اگلے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. اب ہر بندہ کہ نہیں میں امام نال کلسا، ایسا نہیں ہوتا. علماء کی جگہ آگے ہے. برائے مہربانی ہمیں شرمندہ نہ کیجئے گا. ظاہر ہے ہر بندہ جاننے والا ہے، جو جن کو انتظامیہ اندر لے جائے وہ تو ضرور جائیں، لیکن ویسے یہاں اندر حال میں پلیز آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے گا اور ناراض بھی نہ ہوئے گا. نیچے سامنے والے حال میں علماء جتنے بھی میرے معزز علماء ہیں وہ اور دور سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں وہ جائیں گے. باقی سب عوامی ہے کی لنگر ہے وہ اوپر ٹاپ کی چھتوں پر ہے. ظاہر علماء کے لیے جتنا لنگر ہوتا ہے یہ تربیت کی باتیں ہیں. اگر 50 بندے کا ہے تو 50 کے ساتھ 2 بھی چلے جائیں تو 100 بندے کا ڈبل ہو گیا. اب امتحان ہو جاتا ہے میزبان کے لیے، اچانک تو سارے کچھ نہیں ہو سکتا معاملات. تو برائے مہربانی عوامی لنگر وسیع مقدار میں الحمدللہ موجود ہے. سب کے لیے لنگر کا انتظام ہے. آپ آرام سے تسلی سے وہ تناول فرما کے جائیے گا. مرکز کے لیے دعا کیجئے گا. اور آخری گزارش ہے، ہم 5 بھائیوں میں سے میرے چوتھے نمبر کا بھائی، چھوٹا بھائی حافظ قرآن ہے. 4.5 مہینوں میں اس نے حفظ قرآن کیا. اب بیمار ہے. اس نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ میری اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرے. اللہ اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کا صدقہ اس کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. ہم بھائیوں کو آپس پہ محبت عطا کرے. اور میرے ان بھائی کے لیے جس نے باپ کی طرح مجھے انگلی پکڑی، میں جو کچھ ہوں ان کی تربیت کا صدقہ ہوں اور اپنے مرشد کی نگاہوں کا صدقہ ہوں. میرے سید، میرے مرشد، میرے شیخ طریقت آقائی پیر حسین الدین شاہ صاحب پہلے دن یہاں انہوں نے دستار میرے سر پہ باندھ کے نماز کے لیے آگے کیا تھا اور کہا تھا بیٹا دین سے بے وفائی نہ کرنا، ہاتھ صاف رکھنا، امانت داری قائم رکھنا، اللہ اسباب تجھے عطا کرے گا. اور اللہ کر رہا ہے. مدرسے میں سالانہ کروڑوں روپے میں اب اخراجات چلے گئے ہیں، کروڑ سے زائد اخراجات ہیں سالانہ. تو پلیز آپ تعاون کیجئے گا. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اس مرکز کے ساتھ آپ وابستگی رکھیں. کیپیسٹی سے بڑھ کر ہم نے الحمدللہ یہاں کام ہو رہا ہے. تو اللہ اس کو مزید وسعت عطا فرمائے، اسباب عطا فرمائے. جس میرے بھائی نے یہ سارا انتظام و انسرام کیا ہے اس نے نام لینے کی پابندی لگائی. اس نے کہا میں نے جس کے نام کی خاطر کی ہے وہ جان رہا ہے. اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اپنی جناب سے اسے صحت اور عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. اللہ اس پر کرم کرے، آپ سب پر بھی کرم کرے. جتنے معاونین ہیں، محبین ہیں، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، سب کے لیے، سب کے اوپر میں نے تو یہی عرض کی تھی حضور کے دربار میں، یا رسول اللہ ایک دفعہ بھی جو گزرتے ہوئے میرے ساتھ متعلق ہو گیا، امن مسجد کا نمازی بن گیا، حضور اسے اپنے دامن شفاعت میں لے لیجیے، اسے اپنی نگاہ کرم میں لے لیجئے. تو اللہ ہمارے ان بھائی کا، شہر اہل سنت کا، جو پوری امت کا فخر ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، عاجزی عطا کرے، خلوص عطا فرمائے. آخری نعرہ ہے پھر سنتوں کے لیے اوپر جہاں جگہ ملتی ہے، باہر بھی سڑک پہ اگر اوپر چھت بھر گئے تو سڑک پہ میں انتظامیہ سے کہوں گا لگا دیں کارپٹیں وغیرہ. تو آخری نعرہ جاندار ستائیدار ختم نبوت کانفرنس کو اختتام پذیر ہوتی ہے آخری نعرے پر، اور پھر سنتیں ادا کریں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سنتیں ادا فرمائیں. یہ اگلی صف میں بھی صف بنا لیں. آپ یہ اٹھا دیں بھائی، صوفہ اٹھا کے کونے میں وہ ساؤنڈ کے پیچھے